نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية رواه ابو داود فی کتاب اللباس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اور محترم بھائی فیاض جمیل یا جس نے بھی یہ اعتراض سینڈ کیا ہے، سوال ہے حضرت امیر شام امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی عزت کا، عفت کا، ان کی پاک دامنی کا، ان کے رتبے کا، ان کا مقام، ان کی عالی شان کا۔ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حقیقتاً لومڑی ہیں، لومڑی، لیکن انہوں نے لبادہ بکری کا اوڑھ رکھا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نظر آنے میں تو انسان ہے مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بے جا اعتراض کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ لوگ درندوں سے بھی زیادہ بدتر اور ذلیل ہیں۔ میں نہیں کہتا، بابا خادم رضوی اس نے کہا تھا دھر دھر کتیو اپنے مالکاتے پہ گئے ہو، یہ بابا حاجی خادم رضوی صاحب کے الفاظ تھے۔ تو ایسے لوگ جو نظر آنے میں انسان ہے لیکن جو بھی بندہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی عزت پر، عفت پر، عصمت پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ درندوں سے بھی زیادہ حقیر ہے، ذلیل ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں میں سب سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں، ماجی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، لوگوں کو حکم تو قرآن کریم نے یہ دیا ہے کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کریں، اور دلیل سورۃ الحشر کی یہ آیت ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما، والی اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کی بخشش فرما، الذین سبقونا بالایمان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بخشش فرما۔ مگر جب کوئی کتا باولا ہو جاتا ہے، اور پنجابیوں کے الفاظ میں جب ہلکا ہو جاتا ہے، تو باولے کتے کو اپنے مالک کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ پاگل کتا اپنے مالک کو بھی کاٹ کھانے کو دوڑ پڑتا ہے۔ مالک اگر ہوشیار اور سمجھنا ہو تو مالک اپنے ہی پالتو کتے کے ہاتھوں اپنے آپ کو کٹوا لیتا ہے۔ اب آئیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنے والا، چاہے وہ مرزا جیلمی ہو، چاہے وہ اسحاق جھالوی ہو، سب سے پہلے ایسا انسان نہایت خبیث الفطرت ہے اور اعلیٰ درجے کا خناس ہے، جو حضرت معاویہ یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی زبان کا نشانہ بناتا ہے۔ تو یہ مرزا جیلمی جیسے اور اسحاق جھالوی جیسے لوگوں کا پھیلایا ہوا زہر ہے کہ بعض بدبخت جناب حضرت معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض کے لیے
सुनन अबी दाऊद किताबुल लिबास में से हदीस नंबर 4131 का हवाला पेश करते हैं और इस हदीस को बयान करके वो नऊज बिल्लाह हजरत माविया बिन अबी सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को फासिक फाजिर जी और कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब बावर करवाने की कोशिश करते हैं। अब ये हदीस आज की तो है नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये हदीस आज की तो नहीं है ना। अल्लाह अकबर। जब से इस सनद से ये रिवायत ये हदीस बयान हुई है तब से ही है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। किसी मुहद्दिस ने इस हदीस को ले आने के बाद क्या मिर्जा जहलवी और इसहाक जहलवी जैसा रवैया इख्तियार किया? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो चाहे सुनन नबी दाऊद हो या अबू दाऊद की शरह औनुल माबूद हो या कहीं अगर दीगर भी इसकी शुरुआत है, तो किसी मुहद्दिस ने इमाम ने इस हदीस को ले आने के बाद मिर्जा जैलमी और इसहाक जालवी जैसा रवैया या तहरीर इख्तियार की हजरत माविया पर। अल्लाह अकबर। आज हम इस हदीस को बगौर पढ़ेंगे और इस हदीस को देखेंगे कि क्या नऊज बिल्लाह हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु फासिक और फाजिर थे? रेशम का लिबास क्या पहनने वाले थे? है जी, या दरिंदों के चमड़े पहनने वाले थे या फिर दरिंदों के चमड़ों पर बैठने वाले थे या फिर हजरत माविया सोने की अंगूठियां क्या पहनने वाले थे, यानी मर्द होकर सोने का लिबास क्या वो पहनने वाले थे? ये हदीस हमारे सामने मौजूद है। मेरे भाइयों याद रख लो कि जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहि मजमईन का दुश्मन है वो हर बात में हजरत माविया में कीड़े निकालने की कोशिश करेगा, जिसके अपने अंदर कादियानियत का और राफजियत का कीड़ा होगा। क्या कहा मैंने? जिसके अपने अंदर राफजियत का कीड़ा होगा या फिर जो है वो कादियानियत और मरजाइयत का कीड़ा होगा, वो जरूर भी जरूर हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की जाते अकदस में कीड़े निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक माविया के भांजे जिंदा है, हाँ जी, जब तक माविया का दिफा करने वाले जिंदा है, ऐसा काकरोच और ऐसा डेंगी मच्छर, ऐसे खन्नास एक नहीं हजारों में लाखों में हो, ये कभी कामयाब नहीं होने वाले। तो सुनन नबी दाऊद में से जनाब हजरत मिकदाम बिन मादी करीब हैं रदी अल्लाह ताला अन्हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत मिकदाम, और सामने मौजूद हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। फर्क ये है कि जनाबे हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साले जी भी हैं जी, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के भाई भी हैं। फर्क ये है मिकदाम भी सहाबी है, माविया भी सहाबी है। मिकदाम की शुरुआत भी मीम से है, माविया की शुरुआत भी मीम से है। मिकदाम कातिब वही नहीं है और माविया इब्ने अबी सुफियान कातिब वही है। दुश्मन का पहला टारगेट कातिबीन वही है। उन सहाबा को निशाना बनाओ, उन सहाबा के किरदार को शूट करो जो कुरान लिखने वाले हैं। जब कातिबीन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, नऊजुबिल्लाह कुरान की वैल्यू अपने आप जीरो हो जाएगी। जब कुरान के कातिब बेएतबार होंगे, नऊजुबिल्लाह कुरान भी बेएतबार हो जाएगा।
اب جو اعتراض کیے جاتے ہیں کہ حضرت معاویہ سونا پہنتے تھے، ہیں سبحان اللہ، حضرت معاویہ ریشم کا لباس پہنتے تھے، حضرت معاویہ درندوں کے چمڑوں کو پہنتے اور ان کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ اعتراض یہ ہے، اور آج ہم اس حدیث کو دیکھیں گے اور اپنے مامو جان جناب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا دفاع کریں گے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن ہمارے اوپر اپنے مامو جان جناب معاویہ کا اور پیغمبر کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنا فرض ہے اگر ہمارے اندر ایمان کی رتی بھی باقی ہو۔ مقدام کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یا معاویہ ان انا صدقت فصدقنی، ان انا صدقت فصدقنی وان انا کذبت فکذبنی۔ مقدام کہنے لگے، اے معاویہ میں تم سے کچھ پوچھوں گا، اگر میں سچ بولوں تو میری تصدیق کرنا، معاویہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا رد کر دینا، میری تردید کر دینا۔ معاویہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آئی ایم ایگری، میں تیار ہوں۔ تو جناب مقدام کہتے ہیں فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، میں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی قسم دیتا ہوں، یعنی قسمیہ تم سے پوچھتا ہوں، حل سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن لبس الذہب، اے معاویہ تو بتا کیا تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، ہاں جی سن رکھا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے سونا پہننے سے، گولڈ پہننے سے منع کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معاویہ جواب دیتا ہے نعم، جی ہاں میں تمہاری بات کی تصدیق کرتا ہوں، نبی رحمت علیہ السلام نے گولڈ پہننے سے، سونا پہننے سے منع کیا ہے۔ پھر جناب مقدام کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، حل تعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریر، نہا عن لبس الحریر، کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم پہننے سے منع کیا ہے؟ معاویہ کہتا ہے نعم، جی ہاں میں تمہاری بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع کیا ہے۔ مقدام کہتے ہیں حل تعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس جلود السباع والرکوب، معاویہ بتا کیا تو جانتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درندوں کے چمڑوں کو استعمال کرنا، درندوں کے چمڑوں کو پہننا اور درندوں کے چمڑوں، درندوں کی کھالوں کے اوپر بیٹھنے سے کیا منع کیا؟ جناب معاویہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، یعنی میں تمہاری تصدیق کرتا ہوں۔ اب جناب حضرت مقدام کہتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، لقد رأیت ھذا کلہ فی بیتک یا معاویہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اے معاویہ میں نے تیرے گھر میں ریشم دیکھا ہے، اے معاویہ میں نے تیرے گھر کے اندر سونے چاندی کے زیورات یا گولڈ دیکھا ہے، اے معاویہ میں نے تیرے گھر کے اندر درندوں کی کھالیں دیکھی ہیں، ہاں جی، اور یہ سارا کچھ، ہاں جی کہتے ہیں لقد رأیت ھذا کلہ فی بیتک یا معاویہ، اے معاویہ یہ سارا کچھ میں نے تمہارے گھر کے اندر دیکھا ہے۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تم سے ہرگز بچ نہیں پاؤں گا، یعنی تمہارے ان سوالات کا مجھے سامنا کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ اب مرزا جیلمی زور زور دے کر کہتا ہے، مقدام نے یہ کہا، معاویہ نے یہ جواب دیا، مرزا جیلمی کہتا ہے کہ جناب حضرت معاویہ کے گھر میں سونا، معاویہ کے گھر میں ریشمی لباس، معاویہ کے گھر کے اندر ان درندوں کے چمڑے،
میرے محترم بھائیوں، آسان آسان سا اس کا جواب ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ مقدام کے یہ سوالات معاویہ کی گستاخی تھی؟ جواب ہے کہ مقدام کی طرف سے معاویہ کی گستاخی نہیں کی گئی۔ سوال یہ تھا کہ کیا حضرت معاویہ حضرت مقدام غلط فہمی پر تھے؟ جواب ہے کہ جی ہاں۔ آگے سوال ہے کہ کیا مقدام کا قسم اٹھانا غلط فہمی پر مبنی تھا؟ جی، مقدام کا قسم اٹھانا غلط فہمی پر مبنی تھا، اور غلط فہمی پر مبنی جب بندہ قسم اٹھا لے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم اور گناہگار نہیں ہوتا۔ جو اس نے دیکھا وہ اسی پر قسم اٹھائے گا۔ آپ کے سارے سوالات کا رزلٹ یہ نکلتا ہے جو آپ کے ضمیر میں ہے اور منہ پر نہیں آ سکتا۔ کیا مرزا جیلمی حضرت مقدام کی روایت بیان کر کے مجرم ہوگا؟ تو جی ہاں، مرزا جیلمی آلریڈی مجرم ہے۔ کیا اسحاق جھالوی مجرم ہوگا؟ اسحاق جھالوی آلریڈی مجرم ہے۔ اب آپ پوچھیں کیوں؟ اللہ اکبر۔ یہ جتنے بھی آپ کے سوالات اور اعتراضات ہیں ان کا جواب سن لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس پوری روایت کے اندر کہیں ہے کہ، اور اب یہ غور سے سنو، اس پوری روایت کے اندر کہیں پر یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے ریشم کا لباس پہن رکھا تھا؟ ہاں جی، اس پوری روایت کے اندر کیا یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے گھر میں یا حضرت معاویہ کے دربار میں کسی مرد نے ریشم کا لباس پہن رکھا تھا، یا کسی نے جو ہے وہ درندوں کے چمڑوں کو، کھالوں کو پہن رکھا تھا؟ کہیں اس پوری روایت کے اندر ہے کہ حضرت معاویہ کے گھر میں یا دربار میں کسی شخص نے، ہاں جی، مرد ہو یا عورت ہو، کیا درندے کے چمڑے اور کھال کو، ہاں جی، وہ بطور گدا یا بطور جو ہے وہ چٹائی استعمال کر رکھا تھا؟ خوب اچھی طرح تلاش کرو۔ اس پوری روایت میں کہیں پر ہے کہ کیا حضرت معاویہ کے گھر میں یا دربار میں کسی مرد نے سونا پہن رکھا تھا؟ جی، یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں سونے کے زیورات اور سونے کی انگوٹھیاں ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ کسی کے گھر کے اندر ریشم کا لباس موجود ہونا یہ ہرگز جرم نہیں ہے۔ کسی کے گھر کے اندر درندوں کی کھالوں کا موجود ہونا، درندہ، شیر، چیتا، بگاڑ، ان کے چمڑے کا ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ گھر میں زیورات کا ہونا، گولڈ کا ہونا، سونے چاندی کے زیورات کا ہونا جرم ہے تو وہ جرم کس حدیث میں ہے؟ گھر میں ریشم کے لباس کا ہونا کس حدیث میں ہے کہ یہ جرم ہے؟ گھر میں درندوں کی کھالیں یا چمڑوں کا ہونا کس حدیث میں ہے کہ یہ جرم ہے؟ اب حدیث سن لو۔ ریشم کا لباس پہننا صحیح ہے اور جائز ہے۔ کس کے لیے؟ نمبر ایک، عورتوں کے لیے۔ نمبر ایک، عورتوں کے لیے عورت ریشم کا لباس پہن سکتی ہے۔ نمبر دو یہ ہے، ایسا بندہ جس کو خارش کی بیماری ہو وہ بھی ریشم کا لباس استعمال کر سکتا ہے۔ مگر دشمن صحابہ تجھے کیا معلوم ان احادیث کا؟ جی، تو تیلی کا بیل ہے۔ مرزا جیلمی نے حضرت معاویہ کے بغض میں ایک روایت بیان کر دی، نہ تجھے آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، ہیں جی، اور تو اس روایت کو لے کر حضرت معاویہ پر حملہ آور ہوتا ہے اور اعتراض کرتا ہے۔ ہاں جی، کیا تجھے معلوم ہے کہ ریشم کا لباس عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے؟ کیا تجھے معلوم ہے کہ ریشم کا لباس خارش کے مریض کے لیے پہننا جو ہے وہ جائز ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنن نسائی کی روایت ہے اور یہ روایت آپ کو بتاتی ہے کہ ریشم کا لباس خارش کا مریض استعمال کر سکتا ہے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 5312 ہے۔
کیا یاد کرو گے کس حاتم تائی سے پالا پڑ گیا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن بن عوف کو اور زبیر بن العوام کو، ان دونوں صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہما ریشم کا لباس، ریشم کی قمیض پہننے کی اجازت دی۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ عبد الرحمن بن عوف کو بھی خارش کی بیماری تھی اور حضرت زبیر کو بھی خارش کی بیماری تھی، تو خارش کی بیماری کی وجہ سے ریشم کا لباس پہننا مرد کے لیے بھی جائز ہے۔ تو حضرت معاویہ کے گھر میں یا دربار میں کسی مرد نے ریشم کا لباس پہنا، تجھے کیا معلوم؟ اور حضرت مقدام رضی اللہ عنہ کو کیا معلوم ہوا کہ یہ لباس عورتوں کے لیے ہو، یہ لباس، یہ قمیضیں خارش کے مریضوں کے لیے رکھی ہوئی ہوں؟ آؤ ایک اور سن لو، سنن نسائی حدیث نمبر 5305 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود ریشم کی قبا پہنی، اور یہ قبا نبی پاک علیہ السلام کو تحفے میں ملی تھی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جلد ہی اتار دی، اور وہ ریشم کی قبا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سسر جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دی۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بک بک کرنے والے پاگل کتوں، نعوذ باللہ، نبی کریم علیہ السلام پر کیا فتویٰ لگاؤ گے کہ اللہ کے رسول نے ریشم کی قبا پہنی ہوئی اتار دی اور جناب حضرت عمر کو دے دی؟ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ حضرت عمر آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی کہ آپ نے ایک چیز کو خود ناپسند کیا اور مجھے دے دیا۔ اللہ اکبر، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے وہ ریشم کی قبا اپنے سسر جناب عمر بن خطاب کو گفٹ کر دی، تحفہ کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عمر، میں نے ریشم کی یہ قبا تجھے پہننے کے لیے نہیں دی، بلکہ اس لیے دی ہے کہ تو اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لے۔ حضرت عمر نے اسے 2000 درہم کے اندر فروخت کیا۔ اے جناب حضرت معاویہ کی دشمنی کرنے والے، کیا تجھے معلوم ہے کہ حضرت معاویہ نے ریشم کا لباس پہننے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہو؟ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ تو اپنے کسی کافر رشتہ دار کو دے دے، یعنی کافر تو ریشم پہنتے ہیں نا، مسلمان مرد کو ریشم پہنا منع ہے۔ اور سن لو فقہ کا یہ مسئلہ، آپ ریشمی لباس کو کاٹ کر اپنی بیوی کے لیے لباس بنا لو، عورتوں کے لیے تو ریشم پہننا منع نہیں ہے، خواتین کے لیے ریشم پہننا منع نہیں ہے۔ حضرت مقدام نے یہ ساری چیزیں حضرت معاویہ کے گھر میں تو دیکھی، تو سونے کا گھر میں ہونا، ریشم کا لباس گھر میں ہونا، جانوروں کی کھالیں چمڑے گھر میں ہونا، اللہ کے بندو یہ کس حدیث میں ہے کہ گھر میں ہونا حرام ہے؟ یہ کس حدیث میں ہے کہ ان چیزوں کا گھر میں ہونا حرام ہے؟ اور یہ کس حدیث میں ہے کہ معاویہ نے سونا پہنا ہو، یا معاویہ نے ریشم کا لباس پہنا ہو، یا معاویہ نے درندوں کی کھالوں کو پہنا ہو، یا درندوں کی کھال کو بطور تکیہ، بطور گدا، بطور چٹائی استعمال کیا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رہ گیا معاملہ اب لبس الذہب، سونے کا پہننا۔ تو حضرت معاویہ نے تو سونا نہیں پہن رکھا تھا، گھر میں سونا ہونا، گولڈ ہونا، زیورات ہونا، یہ تو کوئی گناہ نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، مجاہد تھے، اللہ اکبر، اور جہاد کرنے والے تھے۔ سونا کافروں سے مال غنیمت میں خلیفے کے حصے میں آیا ہو، ریشم کا لباس مال غنیمت میں سے حصے میں آیا ہو، جی کافروں سے لڑائی لڑتے ہوئے درندوں کی کھالیں مال غنیمت میں اکٹھی کی گئی ہوں، یہ تمہیں معلوم ہے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. تو عورتیں سونا استعمال کر سکتی ہیں، عورتیں ریشم کا لباس استعمال کر سکتی ہیں، خارج کا مریض ریشم کا لباس استعمال کر سکتا ہے. کس حدیث میں ہے کہ معاویہ نے سونا پہنا؟ معاویہ نے جو ہے وہ درندے کی کھال پہنی ہے جی، یا معاویہ نے ریشم کا لباس پہنا؟ اس حدیث میں ہے؟ جواب ہے کہ نہیں. تو جناب حضرت مقدام کہتے ہیں لقد رأیت هذا كله في بيتك یا معاویہ، اے معاویہ میں نے تو یہ ساری چیزیں تیرے گھر میں دیکھی ہیں. سونا تو نبی کے گھر میں بھی تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ریشم کا لباس تو نبی کے گھر میں بھی پڑا تھا، پیغمبر نے اٹھا کر جناب عمر کو دے دیا. تو گھر میں ہونا اگر گناہ کی بات ہے، نعوذ باللہ، عمر کے گھر میں ریشم کا لباس، اور عمر کو خود نبی پاک علیہ السلام دے رہے ہیں، پھر عمر پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اور جناب نبی کریم علیہ السلام پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ یاد رکھ لو کہ مرزا جیلمی ہو یا اسحاق جالوی ہو، ان کے اندر رافضیت کا اور قادیانیت اور مرزائیت کا کیڑا ہے، کیڑا. اور جس کے اندر رافضیت کا اور مرزائیت کا کیڑا ہو وہ معاویہ میں ضرور کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اہل حدیث رہتی دنیا تک زندہ رہنے والے ہیں جب تک کہ میٹھی ٹھنڈی ہوا نہ چل پڑے اور ہماری بغلوں سے گزر کر ہماری موت نہ ہو جائے، ہم معاویہ کا دفاع کرتے رہیں گے. اب معاویہ نے جناب مقدام کو کوئی جواب ہی نہیں دیا، الٹا انعام و اکرام سے نوازا. اللہ اکبر. جناب معاویہ نے مقدام کو اس قدر انعام دینے کا حکم دیا کہ جو اس کے دوسرے ساتھیوں کو نہیں دیا تھا. اگر حضرت معاویہ نے مقدام کی باتوں کا مرا بنایا ہوتا، جیل کر دیتے، سزا کر دیتے، اٹھ جاؤ، بھاگ جاؤ، نکل جاؤ. حضرت معاویہ مقدام کی باتوں کا مزہ لے رہے ہیں، لطف لے رہے ہیں. کیوں؟ جناب مقدام نے صرف یہ چیزیں گھر میں دیکھی ہیں. معاویہ نے سونا پہنا کوئی نہیں، معاویہ نے ریشم کا لباس پہنا کوئی نہیں، معاویہ نے درندوں کی کھالوں کو نہ پہنا نہ بطور چٹائی استعمال کیا. گھر میں ہونا مسلمانوں یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. میں نے نہایت دل لگی کے ساتھ سوال کرنے والے تیرے اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے کہ تیری اصلاح ہو جائے. ورنہ یاد رکھ لو اگر حضرت معاویہ کا بغض لے کر مر گئے تمہارا حشر عبداللہ بن سبا کے ساتھ ہوگا، ابو لولو مجوسی ایرانی کے ساتھ ہوگا. تمہارا اپنے حشر کی فکر کرو. اگر معاویہ کا بغض لے کر مر گئے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے دائیں عبداللہ بن سبا ہوگا، تمہارے بائیں ابو لولو مجوسی ہوگا. ابھی بھی ٹائم ہے، سنبھل جاؤ اور سدھر جاؤ. مرزا جیلمی کبھی یوٹیوب استعمال کرتے ہوئے، فیس بک استعمال کرتے ہوئے جب یہ خناس تمہارے سامنے آ جائے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون پڑھتے ہوئے جلدی جلدی آگے بھاگ جایا کرو گے. رکو گے اور سنو گے ہلاک ہو جاؤ گے.